دفعہ کا ذکر ہے، دور دراز کی ایک خوبصورت سی ریاست میں ایک شہزادی رہتی تھی۔ شہزادی بے حد خوبصورت تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ بہت ہی زیادہ لاپرواہ تھی اور ہر کام جلدی اور بغیر سوچے سمجھے کرتی تھی۔ اس کی یہ عادت بادشاہ اور ملکہ کو بہت ہی زیادہ پریشان کرتی تھی، اور وہ دونوں جب بھی اسے سمجھانے کی کوشش کرتے تھے تو شہزادی ناراض ہو کر خود کو ایک کمرے میں بند کر لیتی تھی۔ ایک دفعہ ایک نہایت ہی سمجھدار آدمی ماسٹر وو ریاست میں آئے۔ ماسٹر وو کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ ایسی ایسی پہیلیاں جانتے ہیں اس کا جواب سوچے سمجھے بغیر دیے جانا ناممکن ہے۔ تو ملکہ اور بادشاہ نے اس بات کا فائدہ اٹھایا اور انہوں نے اپنی بیٹی کو سبق سکھانے کے لیے ماسٹر وو کو اپنے محل میں آنے کی دعوت دی۔ انہوں نے ایک بہت ہی بڑی دعوت کا اہتمام کیا، جس میں ماسٹر وو شہزادی سے کچھ سوال پوچھیں گے اور شہزادی کو اس کا سوچ سمجھ کر جواب دینا ہوگا۔ دعوت کا دن آن پہنچا، تمام تیاریاں مکمل ہو گئی تھی۔ پوری ریاست سے لوگ شہزادی اور ماسٹر وو کے درمیان میں پہیلیوں کا مقابلہ دیکھنے کے لیے آئے۔ شہزادی بہت ہی زیادہ پرجوش تھی اور پھر ماسٹر وو نے شہزادی سے پہلی پہیلی پوچھی۔ میں صبح کے وقت 4 پاؤں پر چلتا ہوں، دوپہر کے وقت 2 پاؤں پر چلتا ہوں اور شام کے وقت 3 پاؤں پر چلتا ہوں۔ بتائیے شہزادی، میں کیا ہوں؟ اس پہیلی نے شہزادی کو تھوڑا سوچنے پر مجبور کیا۔ شہزادی تھوڑی دیر سوچتی رہی اور پھر پرجوش ہو کر بولی، ایک انسان جب وہ بچہ ہوتا ہے تو وہ 4 پاؤں پر چلتا ہے، یعنی کہ رینگتا ہے، اور دوپہر کے وقت 2 پاؤں پر چلنے کا مطلب ایک نوجوان جو اپنی 2 ٹانگوں پر چلتا ہے، اور شام کے وقت 3 پاؤں پر چلنے کا مطلب ہے ایک بوڑھا آدمی جسے چلنے کے لیے ایک چھڑی کے سہارے کی ضرورت پڑتی ہے۔ بہت خوب شہزادی، ماسٹر وو نے ہاں میں سر ہلایا۔ پورا حال تالیوں سے گونج اٹھا، اور اب وقت آ گیا تھا کہ ماسٹر وو شہزادی سے دوسری پہیلی پوچھتے۔ میرے کان نہیں ہے لیکن میں سن سکتا ہوں، میری زبان نہیں ہے لیکن میں بول سکتا ہوں، میرا جسم نہیں ہے لیکن میں پھر بھی ہوا میں زندہ ہوں، بتائیے میں کون ہوں؟ اس پہیلی نے بھی شہزادی کو سر کھجانے پر مجبور کیا، لیکن تھوڑی دیر سوچنے کے بعد ہی شہزادی مطمئن ہو کر بولی، ایک گونج جس کا منہ نہیں ہے لیکن وہ پھر بھی سنائی دیتی ہے، اور اس کے علاوہ وہ ہوا میں زندہ رہ سکتی ہے۔ بہت خوب شہزادی، ماسٹر وو نے اس بار بھی ہاں میں سر ہلایا۔ پورا حال پھر سے تالیوں سے گونج اٹھا۔ اب شہزادی اپنی تیسری پہیلی کے لیے تیار بیٹھی تھی، تو ماسٹر وو نے شہزادی سے اپنی تیسری پہیلی پوچھی۔ مجھے جتنا زیادہ تم اٹھاؤ گے اتنا ہی پیچھے چھوڑ جاؤ گے، بتائیے شہزادی وہ کیا ہے جسے ہم جتنا زیادہ اٹھاتے ہیں اتنا ہی چھوڑ جاتے ہیں؟ پہیلی میں شہزادی نے پہلی پہیلیوں سے زیادہ وزن محسوس کیا، اور کافی دیر تک سوچنے کے بعد شہزادی پھر سے مطمئن ہو کر بولی، قدم، ہم جتنے زیادہ قدم اٹھاتے ہیں اتنے ہی قدموں کے نشان پیچھے چھوڑ جاتے ہیں۔ تو اس پہیلی کا صحیح جواب ہے۔ ماسٹر وو نے تیسری بار بھی ہاں میں سر ہلایا اور پورا حال پھر سے تالیوں سے گونج اٹھا۔ شہزادی نے اپنی ذہانت منوا لی تھی۔ بادشاہ اور ملکہ بھی شہزادی کے سوچ سمجھ کر صحیح جواب دینے پر بہت ہی زیادہ خوش تھے، اور شہزادی کی جیت کی خوشی پوری ریاست میں جوش و خروش کے ساتھ منائی گئی۔ تمام ریاست کے لوگوں نے شہزادی کی ذہانت کی تعریف کی اور اس کے پہیلیوں کے اتنے اچھے جوابات دینے پر اس کو سراہا۔ لیکن شہزادی بھی اب یہ ایک بات جان چکی تھی کہ زندگی میں ہر فیصلے کے لیے سوچ و بچار بہت ہی زیادہ اہم ہے۔ اسی لیے اس نے ملکہ اور بادشاہ سے معافی مانگی اور انہیں کہا کہ وہ آئندہ کبھی بھی لاپرواہی کا مظاہرہ نہیں کرے گی